بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ آج ہے 13 اگست اور دن ہے ہفتے کا۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہے خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ہی اہم خبر ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، غیر معمولی خبر ہے۔ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ فیصل واڈا نے بھی ایک خطرناک دعویٰ کیا ہے۔ شفیع جان کی طرف سے بھی ایک وارننگ دی گئی ہے، واضح وارننگ ہے۔ بلکہ شیخ وقاص نے بھی ایک وارننگ دی ہے۔ بہت سارے بیانات ہیں صحافیوں کے، سیاستدانوں کے، انکشافات ہیں۔ آج بہت سارے انکشافات ہیں، بہت کچھ ہے جو کھل کے بولا گیا ہے۔ اب ایک کے بعد ایک جو ہے شخصیت سامنے آ رہی ہے، کھل کے بول رہی ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، غیر معمولی خبر آئی ہے۔ یہ خبر واقعی غیر معمولی ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت ہی خطرناک ایک دفعہ ہے جو کہ شامل کی گئی ہے ایک ایف آئی آر کے اندر۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس، یہ خبر دینا ہے شبیر ڈار کی، بہت ہی کریڈیبل جرنلسٹ ہے۔ ان کی خبر ہے، اکثر خبریں بہت زبردست ہوتی ہیں ان کی۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کو اسٹڈی کر کے معلوم ہوا تھانہ آرے بازار میں درج 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کے مقدمے میں سزائے موت کی دفعہ پی پی سی 121 بھی شامل کی گئی ہے۔ ناظرین، اس بات پر غور کریں، 9 مئی کے کیس کے اندر تھانہ آرے بازار کے اندر جو ایف آئی آر ہے، وہاں پر جو مقدمہ درج ہے، اس کے اندر جو ہے سزائے موت کی دفعہ کو شامل کیا گیا ہے۔ اس سیکشن کے تحت کوئی بھی شخص جو ریاست کے خلاف جنگ چھیڑنے کا ارتکاب کرے یا اس کی ترغیب دے یا معاونت کرے، سزائے موت کا مستحق ہے۔ اس دفعہ کے اندر ہے کیا چیز، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو کوئی پاکستان کے خلاف جنگ کرے یا ایسی جنگ کرنے کی کوشش کرے یا ایسی جنگ کرنے میں مدد، اعانت یا اکسانے کا مرتکب ہو، اسے سزائے موت یا عمر قید دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستحق ہوگا۔ نظیر، اب آپ جو ہے اس دفعہ کی طرف دیکھیں، اس دفعہ کو 9 مئی کے کیس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ شروع میں اس کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو بعد میں اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے، جس سے اب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر جو لوگ بھی انوالو تھے یا اس قسم کی کوئی بھی چیز آگے ہوتی ہے تو وہاں جو ہے بات سزائے موت تک جا سکتی ہے۔ آج جو بھی انکشافات ہوئے ہیں، جو بھی دعوے کیے گئے، جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس دفعہ جو ہے شامل کیوں کی گئی ہے اور اس دفعہ سے بات کہاں تک جا سکتی ہے۔ ساری کی ساری بات جو عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ فیصل واڈا کے کچھ اور خطرناک دعوے ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں، بلکہ آج کچھ صحافیوں نے، کچھ جو ہے سیاستدانوں نے مزید جو ہے دعوے بھی کیے ہیں، ڈیمانڈز بھی کی گئی ہیں، انکشافات بھی کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ ناہلی بین گورنر راج کے پی کو ہندوستان کا حصہ سمجھ کر وہاں بیٹھنے والوں اور 9 مئی کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ خرم ذیشان نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی، فوجیوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ شیخ وقاص بہت ترم خان بنا ہوا ہے، اب بدماشی کی سیاست نہیں چلے گی۔ بدماشی کی سیاست پاکستان میں چلنی بھی نہیں چاہیے، ہر طرف سے نہیں چلنی چاہیے، لیکن یہاں کہا گیا کہ بدماشی کی سیاست نہیں چلے گی، بلکہ واضح ایک پیغام دیا گیا ہے۔ سینیٹر خرم ذیشان اور شیخ وقاص اکرم اور ایک اور ایم این اے کی سیاست میں نہیں دیکھ رہا۔ یہ پیشن گوئی کی ہے فیصل واڈا نے۔ 3 جو ہے ایم این ایز ہیں جن کی سیاست، ایک سینیٹر، ایک ایم این اے ہے، شیخ وقاص کے بارے میں بھی ہے، ان کی سیاست فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا۔ ناظرین، فیصل واڈا کی ان دھمکیوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے فیصل واڈا جو ہے بہت ہی کھل کر اب ترجمانی کرنے لگ گئے ہیں، بلکہ اب یہ ڈیمانڈز بھی آنے لگ گئی ہیں کہ ان کا نام جو ہے، ان کی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دینی چاہیے کہ یہ جو ہے فوج کی ترجمانی کریں گے، ادارے کی ترجمانی کرنے کے لیے آئیں گے اور بیانات دیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے۔ منصور علی خان نے ٹی وی شو کے اندر کہا ہے، سابق آرمی چیف کے احتساب تک معاملہ نہیں جائے گا، یعنی کہ جنرل باجوہ تک معاملہ نہیں جائے گا۔ نون لیگ نے ماضی میں بھی جنرل مشرف کے خلاف کوشش کی تو گاڑی عدالت کی بجائے اسپتال چلی گئی، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ منصور علی خان کا یہ بھی کہنا ہے، عمران خان کا نام جب فیض حمید کیس سے جڑے گا تو عوام مطالبہ کرے گی کہ کیس میں شفافیت ہو اور صاف ستھرا احتساب ہو، یہی نہیں کہ عمران خان کو صرف ہدف بنایا جائے۔ حکومت کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا موقع ملا ہے، وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے گی۔ نظیر، اس وقت جو ہے حکومت واقعی پولیٹیکل سکورنگ کر رہی ہے، یہ بات جو ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس وقت جو ہے حکومت کو موقع مل گیا تو عمران خان کے اوپر وہ پولیٹیکل سکورنگ کر رہی ہے، لیکن یہاں پر اب کچھ صحافیوں کی جانب سے بڑے بڑے انکشافات بھی کی جا رہے ہیں، دعوے بھی کی جا رہے ہیں، لیکن ان سے پہلے شفیع جان نے بھی ایک وارننگ دی، ایک دھمکی دی ہے۔ شفیع جان کا کہنا ہے کہ جنرل فیض کا معاملہ یہاں رکنا نہیں چاہیے، آگے بھی بڑھنا چاہیے، ہمارے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں، یہ بات آگے بڑھی تو ہم اس پر بات کریں گے۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس بھی ثبوت ہے، اگر آپ بات آگے بڑھائیں گے تو پھر بات بہت آگے تک چلی جائے گی۔ جنرل فیض حمید کو اگر حکومت ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے تو بالکل ہم ذہنی طور پر تیار ہیں اور ہم حکمت عملی بھی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ہر حربہ ہمارے خلاف پہلے ہی آزما لیا ہے، یعنی کہ اس وقت جو ہے شفیع جان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کوئی خوف کی بات نہیں ہے، جو بھی ہمارے خلاف انہیں استعمال کرنا ہے آپ کر کے دیکھ لیں،
ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں، ہمارے پاس جو حکمت عملی بھی ہے، اور ہم آپ کو بھرپور جواب دیں گے۔ نظیر، یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے جو کہ شفیع جان یہاں پر کر رہے ہیں۔ ایون کہ حامد میر نے کچھ انکشافات کیے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر جنرل فیض کی سیاست میں مداخلت کی تحقیق شروع ہو گئی تو مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ایکسپوز ہوں گے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ایکسپوز ہوں گے، اور پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوگا۔ یعنی کہ تینوں پارٹیوں کو نقصان تو ہوگا، لیکن پی پی اور نون لیگ کے لوگ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اب پی پی اور نون لیگ کے لوگ تو دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں۔ حامد میر کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کل جو لوگ زیادہ بول رہے ہیں باجوہ اور فیض کے خلاف، وہ زیادہ تر بینیفیشری ہیں۔ جو زیادہ بول رہے ہیں وہ زیادہ بینیفیشری ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ وہ بینیفیشری ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دونوں کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں۔ نظیر، اس میں بڑے بڑے نام سامنے آنے والے ہیں۔ اس میں نون لیگ کے اپنے لوگ بھی انوالو ہیں، پی پی کے لوگ ہیں۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو جائیں گے، بلکہ حامد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف اور بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اس کابینہ میں ایسے وزیروں کو جانتا ہوں جو شہباز شریف کو کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا دیں۔ شہباز شریف ان سب کو جانتے ہیں، یعنی کہ فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کے لیے نون لیگ کے اندر سے لوگ کہہ رہے تھے، اور اب جو ہے بہت سارے لوگ جنرل فیض حمید کے بارے میں ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اور حامد میر کا کہنا ہے کہ جو بیانات دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے بینیفیشری ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وزراء کے کچھ بیانات رکھتا ہوں۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے ادارے نے اپنے اتنے بڑے افسر کو نہیں چھوڑا تو پھر عمران خان کیا چیز ہے۔ عاصمہ شیرازی کا کہنا ہے، یہاں پر کچھ صحافی بھی ہیں جو کہ اب کھل کے بول رہے ہیں۔ عاصمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے دن جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گٹھ جوڑ نظر آتا ہے، اور اس میں ادارے کے اندر سے بھی کچھ ہوا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کورٹ مارشل بھی ہوئے، سزائیں بھی ہوئیں۔ اس دن بہت کچھ ہوا تھا، اور آپ صرف پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، آپ کو اس کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا۔ اس میں جو بھی جج، جرنیل اور جرنلسٹ شامل تھے وہ حقائق سب کے سامنے آنے چاہیے۔ اب یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے عاصمہ شیرازی کی، کس کی طرف سے کی جا رہی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ رانا تنویر نے بھی مطالبہ کر دیا۔ رانا تنویر کا کہنا ہے کہ 9 مئی اکیلا فیض حمید نے نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے بھی لوگ تھے، اور سامنے اعلی کار عمران خان تھے۔ حکومت چاہتی ہے کہ فیض حمید اور عمران خان کے گٹھ جوڑ کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ حکومت کے وہ لوگ ہیں جو کہ بیانات دے رہے ہیں، اور پیچھے بینیفیشری کون کون ہیں۔ یہاں پر شیر افضل مروت کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ فیض حمید کو رعایت دی گئی، ان کی سزا 14 سال نہیں بنتی، 365 کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہے۔ فیض حمید کو 40 کنال پر مشتمل سیف ہاؤس میں رکھا ہے۔ اس رعایت کے پیچھے وعدے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ گمان کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وعدہ بھی ہوگا۔ نظیر، اس وقت جو ہے حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر جو ہے نتھی کیا جائے اس سے، اور عمران خان کو جو ہے سزا ہو جائے، لمبی سزا ہو جائے، جس کے بعد جو ہے تحریک انصاف کو جو ہے توڑ دیا جائے، عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، یا ایون کہ خطرناک سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ عمران خان کو سزائے موت تک لے کے جایا جائے، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 9 مئی کے کیس کے اندر سزائے موت کی دفعہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نظیر، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی تشکیل ہو گئی ہے، جو کہ 23 ارکان پر مشتمل ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، گور علی خان ہیں، اسد قیصر ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، شبلی فراز ہیں، فردوس شمیم ہیں، سہیل آفریدی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، معین قریشی ہیں، خالد خورشید ہیں، اور بہت سارے لوگ اور بھی ہیں۔ 23 لوگ ہیں جو کہ اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں۔ ایک خبر نظیر اور بھی سامنے آ رہی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مالی مشکلات جو وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے اراکین پارلیمنٹ سے ماہانہ اخراجات کے لیے 10% رقوم جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ اراکین اسمبلی، سینیٹرز اور ایم پی ایز سے ماہانہ 50,000 روپے جمع کرانے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ پارٹی نے مالی مشکلات کے سبب ادائیگیوں کو ہنگامی بنیادوں پر 72 گھنٹوں میں مکمل کرنے کی اپیل کر دی۔ پی ٹی آئی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نے اخراجات پورے کرنے میں مشکلات کا اظہار کیا ہے۔ نظیر، مشکلات ہر پارٹی کو ہوتی ہیں، بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، تو یہاں پر کہا گیا کہ مشکلات کے حل کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ ایک خبر نظیر میں آپ کے سامنے اور بھی رکھتا ہوں، اس خبر سے پہلے بلکہ شیخ وقاص نے ایک بیان بھی دیا ہے۔ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں پر بھی منتقل کیا جاتا ہے، چونکہ اب اس کے اوپر جو ہے سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، تو اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ عمران خان کو اگر اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا گیا تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے مخالفت کریں گے، ہر قانونی، ہر آئینی پہلو سے ہر فورم پر جائیں گے، احتجاج کریں گے، اور اگر پھر بھی یہ کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستان کے جس بھی کونے میں لے کر جائیں گے وہاں اڈیالہ جیسا ہی موسم ہوگا۔ لوگ نظیر جہاں پر عمران خان کو لے کر جایا جائے، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا، پہلی چیز یہ کہ انہیں یہاں سے منتقل کرنا خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کر بھی دیا گیا تو پھر وہاں پر بھی کارکنان بھی جائیں گے، فیملی بھی جائے گی، سب جائیں گے، چونکہ سب جو ہے، اگر تو کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں جائے گی تو ان کی سیاست کہاں بچے گی؟ ان کی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح آنا ہے اسی طرح سے عمران خان جہاں پر بھی ہوں گے انہیں وہاں پر جانا ہے، نہیں تو ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی ساری سیاست کی بنیاد
عمران خان کے اوپر ہے، اس لیے عمران خان کو کہیں پر بھی لے کر جایا جائے گا تو وہاں پر کارکنان بھی پہنچیں گے، وہاں پر پارٹی کے لوگ بھی پہنچیں گے اور وہاں پر فیملی تو ہر صورت میں پہنچے گی۔ نظیر خبر اور ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں یہ بازیگر دو کا کھلا۔ مولانا فرمان ایک طرف کیا کہہ رہے تو دوسری جانب اپنے ایک رکن کو سینیٹر بنانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ایک خبر سامنے آئی ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود چالاک طوطے، یہ خبر دینا اسرار احمد راجپوت کی، اطلاع فراہم کر رہے ہیں کہ حال ہی میں جمعیت علماء اسلام کو جوائن کرنے والے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے نوجوان سیاسی اور سماجی رہنما فرق کھوکر کو سینیٹ آف پاکستان میں لانے کے پلان پر کام ہو رہا ہے، یعنی فرق کھوکر کو سینیٹر بنانے جانے کا امکان ہے۔ اب سینیٹر تو بغیر کسی کی حمایت کے، کسی کی مدد کے نہیں بن سکتے۔ نظیر ہر طرف سیاست کا کھیل جاری ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح کی اس وقت جو ہے دفعات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں تمام نوجوانوں کو علم بھی حاصل کرنا چاہیے، جاننا بھی چاہیے کہ آگے جو ہے پاکستان کے اندر حالات کیا ہونے والے ہیں۔ نظیر اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی ضمان میں رکھے۔